السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 39 ہے، جس میں آیات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ہے آیت نمبر 216 سے 219، 216 سے 219 نمبر کی آیت آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے، قتال کا تذکرہ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کو، جہاد کو فرض کیا گیا جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے تھے، یعنی تکلیف ہے، مشقت ہے، سفر ہے، ناپسند کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو پر تمہارے لیے وہ اچھی ہو، اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو چیزوں کی مصلحت، احکامات کی مصلحت، حلال حرام کی مصلحت اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اشہر الحرم میں، حرمت والے مہینوں میں قتال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، جائز یا ناجائز؟ تو آپ انہیں بتائیے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو مکہ سے نکالنا، یہ بہت بڑا، یعنی اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یقیناً شرک قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ برابر آپ سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دیں، اپنے آپ کو واپس کافر نہ بنا لیں، تب تک یہ قتال کرتے رہیں گے، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کی طاقت ہوتی تو ایسا کر لیتے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تو اگر آپ میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا دنیا اور آخرت میں، یہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دین سے پھرتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے، ارتداد کی راہ کو اپناتا ہے، اگر مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو قبول نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدیں لگاتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئیں اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتائیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انہیں کیا خرچ کرنا ہے، تو آپ انہیں بتائیے ایکسٹرا، یعنی جو بھی ان کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ فکر کرنے والے اور غور کرنے والے بن جائیں۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قتال کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ بظاہر تمہیں وہ برا لگ سکتا ہے لیکن اصل میں تمہارا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا کہ آپ تو اشہر الحرم میں قتال کر لیتے ہو، حرمت والے مہینوں میں قتال کرتے ہو، تو اللہ نے کہا قتال بڑا گناہ ہے، یہ لوگوں کو جو تم نے مکہ سے نکالا تھا، پریشان کیا تھا، مسجدوں سے روکا تھا، یہ بڑا گناہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے؟ وہ تو گناہ ہے ہی صحیح، پر یہ بھی گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا مرتد ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی مرتد ہوتا ہے اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی ایمان لائے، ہجرت کرے اور قتال کرے، اللہ کی رحمت کی امید لگائے کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے، یہ گناہ والا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، اور حالانکہ یہ آیت پہلے شروعات میں نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین احکامات کو ڈائریکٹلی نازل نہیں کرتا تھا کہ ایک بار میں سب نازل کر دے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نازل کرتا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا جب نماز پڑھو تب شراب مت پیو، یعنی نماز کے وقت شراب مت پیو، ٹھیک ہے؟ دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آیا شراب بری چیز ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کہا اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ پھر تھرڈ اسٹیپ پر ڈائریکٹ اللہ نے بول دیا شراب حرام۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے احکامات کو نازل کرتا تھا، تو یہ وہ دوسرے اسٹیپ کی آیت ہے کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب سوال کیا نبیوں سے، اللہ کے نبی سے کہ خرچ کیا کریں، تو آپ نے کہا جو بھی ایکسٹرا آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو۔ اپنی ضرورت دیکھنا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آدمی سب دے دے اور خود محتاج ہو جائے، دے پر اپنا بھی خیال کرے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرے، یہ بتانا اس آیت میں مقصد ہے۔ اب آج کی آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، تو آج کی آیت میں جو مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں، القتال فائٹنگ، جنگ کرنا، کرہن ڈس لائک ناپسند کرنا، عسا میں بی یا پرہیپس جسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے، عسا ہو سکتا ہے، شرن بیڈ برا، صدن ٹو پریونٹ روکنا، صدن مینس روکنا، اسی لیے دیوار کو صد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ روکتی ہے۔ لا یزالون they will not cease، وہ ایسا کرتے رہیں گے، لا یزالون برابر یہ کرتے رہیں گے، برابر جنگ کرتے رہیں گے۔ ان استطاعوا if they could، اگر کر پائے، اگر طاقت رکھی تو ایسا کرتے رہیں گے، اگر طاقت رکھی تو ایسا کرتے رہیں گے۔ یرتدد ٹرنس بیک پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، یرتدد مرتد ہو جائے، پلٹ جائے۔ حبطت became wasted برباد ہو جائیں گے، حبطت برباد ہو جائیں گے۔ ہاجروا they migrated انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنا مطلب ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر دین کے لیے جانا، ہجرت کی۔ یرجون they expected وہ امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، they expected۔ الخمر وائن شراب، المیسر گیملنگ جواں، العفو ایکسٹرا زیادہ، جو بھی زیادہ ہے آپ کی ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے آپ اللہ کے راستے میں اسے دے سکتے ہیں، یہ بتانا یہاں پر مراد اور مقصد ہے۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیات میں آئیں۔ اب اس کے بعد ہمارا اصل مقصد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قتال کرنا فرض ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قتال کرنا فرض ہے، اللہ کے لیے، پر دنیا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، شجاعت بہادری بتانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں اگر قتال کیا جائے تو وہ حلال ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، پسند آئے یا نہ آئے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، پسند آئے نہ آئے۔ اللہ نے اگر کہہ دیا حلال مطلب اللہ کے سپرد، اللہ نے کہہ دیا حرام مطلب اللہ کے سپرد، نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا، کرنا مطلب کرنا،
مجھے کوئی مطلب نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے، ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، ہر بات اللہ کی سپرد کر دینا چاہیے۔ جیسے اس کو مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک عمل کرنا ہے، ایک بزنس کرنا ہے، ایک کاروبار کرنا ہے۔ اب آپ نے قرآن سے پوچھا یہ کاروبار حلال ہے کہ حرام، قرآن نے بولا حرام، چھوڑ دو، سپرد کر دو اللہ کی، پسند آئے نہ آئے، آپ کو اس میں فائدہ دکھ رہا ہے، منافع دکھ رہا ہے، اللہ نے منع کر دیا، بات ختم۔ اس کے بعد اپنی عقل دماغ نہیں چلایا جاتا، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ پتہ چلی، کئی بار ہم مسئلوں میں، فیصلوں میں اللہ کی مصلحت نہیں سمجھ پاتے، اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو آج کی آیت میں اللہ نے بتائی کہ کئی بار ہم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے میں ہمیں قبول کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک جگہ اپنا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ساری طاقت لگا لی، رشتہ نہیں ہوا، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کیوں اتنی محنت کی، کوشش کی، میرا رشتہ نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ابھی پسند آ رہا ہو پر اللہ جانتا ہے وہ برا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں برا لگ رہا ہو پر اللہ جانتا ہے اچھا ہے۔ اللہ تمہارا اچھا برا زیادہ جانتا، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس سے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا نا، اللہ نے فیصلہ کر دیا نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو کئی بار سمجھ نہیں پاتے۔ کئی بار ایسے یقیناً ہوتا بھی ہے، ایک کاروبار ہم کرنے والے تھے، راستہ مہیا تھے، آسانیاں تھی، اچانک ہم نہیں کر پائے، ہمیں افسوس ہوا، ہم بہت پچھتائے، بعد میں جا کر پتہ چلتا اچھا ہوا وہ نہیں کیا، اس میں تو لاکھوں کا گھاٹا ہونے والا تھا۔ اچھا ہوا ہمارا رشتہ نہیں ہوا، وہ تو لڑکی ایسی تھی، اچھا ہوا ہمارا رشتہ نہیں ہوا، وہ لڑکا ایسا تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے بھلا برا کس میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو ان معاملوں میں بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے یہ ملا، یہ نوکری ملی، یہ کاروبار ملا، یہ میری مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو اچھا نہیں سمجھا ہوگا، جب اچھا ہوگا تب اللہ تعالیٰ مجھے خود بخود انشاءاللہ دلا دے گا، میں اپنی طرف سے پوری محنت کرتا رہوں۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 4، اللہ نے قتال کے بارے میں کہا کرہ لکم، تمہیں برا لگے۔ برا لگنے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کو قتال برا لگتا تھا؟ نہیں، برا لگنے کا مطلب یہ ہے سفر کرنا، بھوکے پیاسے رہنا، راتوں کو جاگنا، یہ ناپسند ہو سکتا تھا، پر اللہ کا حکم کبھی بھی صحابہ کو ناپسند نہیں ہوتا تھا، کبھی ناپسند نہیں ہوتا تھا۔ بظاہر بھئی کبھی کبھی ایسا لگ سکتا ہے سفر کرنا مشکل پڑے گا، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، یہ برا ایک بار لگ سکتا ہے، لیکن صحابہ کو کبھی بھی اللہ کا فیصلہ برا نہیں لگتا تھا۔ کرہ لکم کا مطلب ہے سفر کی صعوبت، رات جاگنا، کھانے پینے کی تکلیف، یہ مراد ہے یہاں پر کرہ لکم سے۔ نمبر 5، اپنے علم کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کئی بار انسان اپنے نالج کو بڑا سمجھتا ہے، میں زیادہ جانتا، میں زیادہ سمجھتا، مجھے یہ زیادہ سمجھتا، اور عمل کرتا ہے۔ جب اللہ روک رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے، دین منع کر رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے، تب بھی نہیں رکتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔ اس لیے اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے آگے تابع بنا دینا چاہیے، انڈر میں لے آنا چاہیے۔ میرا علم، میرا نالج، میری معلومات چاہے جتنی زیادہ ہو، اگر اسلام میں حرام ہے مطلب حرام وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا، اسلام میں حلال ہے مطلب حلال وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا، چاہے میرا علم الگ جائے۔ اپنے علم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جیسے آج کئی علم والے ہیں نا انشورنس کرانے کا بولتے ہیں، کئی علم والے میڈیکلیم کرانے کا بولتے ہیں، کئی علم والے لائف انشورنس کرواتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کا علم اللہ سے زیادہ بڑا ہے، دین سے زیادہ بڑا ہے، شریعت سے زیادہ بڑا ہے۔ اپنے علم کو شریعت کے انڈر میں بناؤ، کیونکہ آپ کا علم شریعت سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ اس کے بعد بڑے فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کوئی بڑا مقصد سامنے ہو تو چھوٹے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ بڑا مقصد آپ کے سامنے ہو، ایک بڑا فائدہ آپ کے سامنے ہو، تو اس کے لیے چھوٹے فائدوں کو وقتی طور پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیسے شریعت نے یہاں پر کہا کہ حرمت والے مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے، لیکن بڑا فائدہ مقصد تھا کوئی، اس لیے جائز قرار دیا۔ وہ آیت گرچہ ایک عام آیت ہے، لیکن ہمیں حکم اس میں یہ پتا چلا کہ اگر آپ کو کوئی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو تو چھوٹوں کو چھوڑ دیا کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کئی بار چھوٹا چھوٹا اتنا حاصل کرنا چاہتے، بڑے پر دھیان ہی نہیں لگاتے، بڑی مصلحت پر دھیان نہیں لگاتے۔ ایک انسان کو چاہیے اپنا ذہن، اپنا دماغ کھلا رکھے کہ بڑا فائدہ فیوچر میں اسے کیا مل سکتا ہے، اسے حاصل کرے، نہ یہ کہ وقتی طور پر فائدہ لے اور خوش کر بیٹھ جائے۔ کبھی کبھی ہم چھوٹے فائدوں کے چکر میں بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں، اصل کو چھوڑ دیتے ہیں، مین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بڑے فائدے کے لیے چھوٹوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 7، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا حرام ہے، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا حرام ہے۔
اس کو آپ سمجھیں مسلم بستیوں کو سامنے رکھ کے، مکانوں پر قبضے، دکانوں پر قبضے، مکان کرائے پر لیا قبضہ کر لیا، دکان کرائے پر لی قبضہ کر لیا، آپ کسی کی پراپرٹی پر بیٹھے ہیں، مطلب آپ نے اس کو نکال دیا ہے، خود مالک بن گئے، اسے ہٹا دیا خود مالک بن گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کو اس کے گھر سے نکالنا حرام ہے۔ اور ویسے بھی اس معاملے پر تو ڈھیروں دلیلیں دوسری بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کہ اگر تم کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لو گے، کل روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے گلوں میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا۔ بہت بڑا گناہ اس کو بتایا ہے، پر کسی کو اگر تمہاری وجہ سے اس کے گھر سے نکلنا پڑا، اس سے بڑا کوئی دوسرا گناہ نہیں۔ وجہ مت بنو کسی کے گھر سے نکلنے کی، وجہ مت بنو کسی کے دکان اور مکان پر قبضے کی، کبھی یہ عمل مت کرو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 8، اللہ کے راستے میں قتال کا مقصد صرف دین ہونا چاہیے، دنیا طلبی نہیں۔ میں جہاد اس لیے کروں، میں قتال اس لیے کروں کہ میرا نام ہو جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، قبضہ ہو جائے علاقے پر، اس کے لیے قتال نہیں کیا جاتا۔ قتال کا مقصد دین ہوتا ہے، وہاں دین کا نفاذ ہو، وہاں دین کا قیام ہو، وہاں حلال حرام کے احکامات نافذ کیے جائیں، وہاں قرآن کو سسٹم بنایا جائے، صرف یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے قتال اور جہاد کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ نمبر 9، دین سب سے قیمتی نعمت ہے۔ یہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا کہ یہ کفار مکہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حرمت والے مہینوں میں بھی قتال کر لیتے ہو، ایسا کرتے ہو، ویسا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دین سے قیمتی کوئی چیز نہیں، دین سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے جیسے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، کھانا دیا، پانی دیا، کاروبار دیا، دکان دیا، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ہم کئی چیزیں کرتے ہیں، پر شریعت کی نظر میں اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ ہے دین۔ دین سے زیادہ قیمتی شریعت میں کچھ نہیں ہے، دین سے زیادہ اہم شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے اسلام میں تو وہ ہے دین۔ دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے، دین کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ پتا چلا کہ چاہے آپ کتنی زیادہ نیکیاں کر لو، پر قبول ہونے کی اللہ سے آرزو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنی نعمتوں پر، اپنی نیکیوں پر اتنا زیادہ فخر آپ کو ہو جائے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں برابر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ نماز تیرے لیے پڑھی تو قبول کر لینا، اللہ عبادت تیرے لیے کی تو قبول کر لینا، اللہ دعا تیرے لیے مانگی قبول کر لینا، اللہ ایسا کیا ویسا کیا تو قبول کر لینا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بار بار رحمت کی امیدیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رحمت قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے۔ تو اس لیے نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری عبادتیں قبول کر لے، ہماری نیکیاں قبول کر لے، کیونکہ اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ نہ چاہے تو قبول نہ کرے۔ بندہ مومن کو اس کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شراب اور جوا ہر حال میں حرام ہیں، شراب اور جوا ہر حال میں حرام ہیں، چاہے نام بدل لو، چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لو، چاہے اپنے آپ کو ماڈرن بنا لو، کسی بھی صورت میں تم اس کو جائز نہیں کر سکتے۔ ناجائز ہے، ناجائز تھا اور ناجائز رہے گا، آپ اس کو کبھی بھی جائز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ایک اور بڑا قیمتی فیصلہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو ایکسٹرا ہے وہ خرچ کرنے کا حکم دیا، اپنی ضرورت کو خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام مطلب کتنا پیارا ہے کہ اس نے کہیں پر بھی مسلمان پر ظلم نہیں کیا۔ خرچ کرنے کا بھی بولا تو ایکسٹرا خرچ کرو، جو زیادہ ہے، جو تمہارے پاس زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ ایسا نہیں اللہ نے کہا کہ جو ہے سارا دے دو، فوراً نکال کر دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو زیادہ ہے وہ دو، ایکسٹرا ہے وہ دو، ٹھیک ہے، ورنہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرو، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرو۔ اس کا شریعت نے ہمیں یہاں پر حکم دیا۔ نیکسٹ اور آخری بات یہ پتا چلی کہ بندہ مومن کو اللہ کی آیتوں پر غور کرنا چاہیے، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غوری کر رہے ہیں نا۔ تدبر مطلب غور کر رہے ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، احکامات کو نکالتے ہیں، حلال حرام کو سمجھتے ہیں، ہمیں کیا سمجھنا، ہمیں کیا عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ قرآن میں اللہ نے اگر یہ حلال کیا تو کیوں کیا؟ اللہ نے حرام کیا تو کیوں کیا؟ اللہ کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایک بندہ مومن کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مجھ
پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حرام کرنے کے پیچھے کیا اللہ کا فائدہ ہے، حلال کرنے کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز حلال حرام کرتا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، میرے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو اس چیز کو بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک سمجھے گا نہیں تب تک وہ عمل کر پائے گا نہیں، تو اس چیز کو بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اب آخری پوائنٹ، عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم عمل کیا کریں؟ ہمارے عمل میں کیا آیتوں میں عمل آنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، جہاد کے مقصد کو جانو اور لوگوں کو بتاؤ۔ اس تعلق سے بڑی غلط فہمیاں پورے سماج میں پھیلی ہوئی ہے۔ کیا ہے جہاد؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اور کتنی چیزوں کو آج جہاد سے جوڑ دیا گیا، کتنی چیزوں کو انعام دے دیا گیا، جبکہ ایک عبادت ہے، ایک افضل عمل ہے۔ شرطیں کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ کب کیا جائے گا؟ کس حالت میں کیا جائے گا؟ اس کو خود بھی جانو اور لوگوں کو بھی بتاؤ۔ نمبر 2، اللہ کا ہر حکم اچھا ہوتا ہے، ہر حکم پر سر جھکاؤ۔ اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کی ہر بات اچھی ہوتی ہے، اس پر سر جھکاؤ اور اسے تسلیم کرو۔ کسی بھی فیصلے پر اللہ کے اعتراض مت کرو کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ نمبر 3، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، جیسے کفار مکہ نے کیا تھا۔ مکہ والوں کو گھروں سے نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا، ان کو پریشانیوں میں ڈال دیا۔ ایسا عمل ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی پر کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حرام میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دوسری جگہ کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے نا تو اس میں فائدہ نہیں رکھتا ہے، فائدہ اللہ نے حلال میں رکھا ہے۔ تو کبھی بھی حرام میں فائدہ نہیں ہوتا، حلال کو تلاش کرنا چاہیے، حلال پر رکنا چاہیے، حلال کو اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ ورنہ انسان کو کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پر فائدہ ہے ذرا لون لے لیں، وقتی طور پر فائدہ ہے ذرا ادھر ادھر کے کاروبار کر لیں، وقتی طور پر فائدہ ہے ذرا دکان مکان پر قبضے کر لیں، اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں۔ حرام میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی فائدہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے فائدہ صرف حلال میں رکھا ہے۔ اس لیے حلال کو سمجھو، حلال پر رکو اور حلال کو ہی اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ رب العالمین حلال پر رکنے والوں کی زندگیوں کو قبول فرماتا ہے، اس میں برکتیں ڈالتا ہے، ان کی زندگیوں اور عمروں میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اور ابھی میں زیادہ تر کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ ٹائم میں باتیں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لانے کی، کیونکہ میرے ساتھ بہت ساری مصروفیات ہیں، اسکول کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے، کافی دقتیں آ رہی وقت کی، آگے چل کر انشاءاللہ ہم کوشش کر کے وقت کو بھی سیٹ کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ خیر، انہی باتوں پر آج کی میں بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔